بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم سوشیولوجی کے ایک ٹاپک کوآپریشن یعنی تعاون کو ڈسکس کریں گے۔ تعاون کی بنیاد پر معاشرے کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ معاشرے کا محور تعاون کہلاتا ہے، جس کے گرد معاشرتی زندگی کے تمام پہلو گردش کرتے ہیں۔ تعاون کی بنیاد پر افراد میں گروہ بنتے ہیں، انجمنیں اور تنظیمیں وجود میں آتی ہیں، ادارے بنتے ہیں اور گروہی زندگی کے وظائف انجام پاتے ہیں۔ تعاون کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ان میں باہمی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تعاون آپس میں رہن سہن کا وہ طریقہ ہے جس سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر تعاون نہ ہوتا تو ماں بچے کو دودھ نہ پلاتی، ڈاکٹر مریض کو نہ دیکھتا اور استاد شاگرد کو نہ پڑھاتا۔ تعاون کی بنیاد پر ادارے قائم ہوتے ہیں جن کے ذریعے معاشرتی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ گرین کہتا ہے کہ تعاون ایک مسلسل مشترکہ کوشش کا نام ہے جو دو یا دو سے زیادہ افراد کسی کام کو سرانجام دینے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے مقاصد بھی مشترکہ ہوتے ہیں۔ میریل اور ایلرج کہتے ہیں کہ تعاون معاشرتی تفعال کی اس حالت کا نام ہے جہاں دو یا زیادہ افراد کسی ایک مشترک مقصد کے حصول کے لیے اکٹھے کام کرتے ہوں، یعنی کہ کوآپریشن از اے فارم آف سوشل انٹریکشن wherein two or more persons work together to gain an common end۔ فیئرچائلڈ کے مطابق تعاون ایک مرحلہ کا نام ہے جہاں افراد یا گروہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو کسی خاص مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے یکجا کریں۔ Means cooperation is the process by which individuals or groups combine their efforts in more or less organized way for the attainment of common objectives۔ Viewers، اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تعاون کی اقسام ٹائپس آف کوآپریشن کو۔ فرسٹ آف آل ہے بلا واسطہ تعاون یعنی ڈائریکٹ کوآپریشن۔ یہ ایسا تعاون ہے جس میں بہت سے لوگ مل کر کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ ایسا کام انفرادی طور پر پورا نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور آپس میں تعاون کرتے ہوئے مختلف مشینوں پر کام کرتے ہیں۔ صنعتی مصنوعات مختلف مرحلوں سے گزرتی ہیں اور ہر مرحلہ میں مزدوروں کی الگ الگ پارٹیاں کام کرتی ہیں۔ اگر کسی مرحلہ کے مزدور کام چھوڑ دے تو سارے مراحل میں کام بند ہو جاتا ہے۔ پس تمام مزدوروں کے تعاون پر کارخانہ چلتا ہے۔ بس ڈرائیور، کنڈکٹر اور مسافر، دکاندار اور گاہک، استاد اور شاگرد، ڈاکٹر اور مریض، مالک، نوکر، سب بلا واسطہ تعاون کا اظہار کرتے ہیں۔ اسے براہ راست تعاون کہا جاتا ہے۔ بالواسطہ تعاون یعنی انڈائریکٹ کوآپریشن۔ ویورز، یہ تعاون کی وہ قسم ہے جس میں براہ راست تعاون نہیں پایا جاتا۔ افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تو کرتے ہیں لیکن آمنے سامنے نہیں۔ مثلا بہت سے مزدور کارخانے کے مالک سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کرتے ہیں اور ان کی ہڑتال ان میں ایک دوسرے کے تعاون سے کامیاب ہوتی ہے۔ یہ تعاون ان میں ایک دوسرے کی باہمی مفاد کی خاطر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مطالبات کا فائدہ کارخانے کے سارے مزدوروں کو یکساں نہیں ہوتا۔ کسی کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے تو کسی کو کم اور کسی کو بالکل بھی نہیں۔ اس طرح کالجوں کی لیکچرار ایسوسی ایشن اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کا نوٹس لیتی ہے۔ ان مطالبات کے تسلیم ہونے پر تمام لوگوں کو یکساں فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اسی طرح کالج کے طلباء چھٹی کے لیے کلاسوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ان مطالبات سے سب کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ مطالبات منوانے میں ایک دوسرے سے گہرا تعاون کرتے ہیں اور یہی ان کا بالواسطہ تعاون کہلاتا ہے۔ تھرڈ ہے انادانہ تعاون یعنی اینٹاگونسٹک کوآپریشن۔ بعض اوقات کچھ افراد آپس میں مل کر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ایسا تعاون کرتے ہیں جس سے دوسرے افراد کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا ملوں کے مالکان آپس میں تعاون کے ذریعے اپنے کارخانوں کی مصنوعات کو روک لیں اور فروخت کے لیے منڈیوں میں کچھ حصہ کے لیے نہ آنے دیں، تو اس طرح مال کی مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی ہے اور مہنگائی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر بھاؤ چڑھنے پر وہ اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے نکال دیتے ہیں۔ کارخانہ داروں کا ایسا باہمی تعاون انادانہ تعاون ہے جو پورے معاشرے کے مفاد کے خلاف ہے۔ فورتھ ٹائپ ہے رسمی تعاون اور غیر رسمی تعاون یعنی فارمل اور انفارمل کوآپریشن۔ ویورز، تعاون رسمی بھی ہوتا ہے اور غیر رسمی بھی۔ رسمی تعاون وہ ہے جس میں کوئی اصول یا قانون پایا جائے اور کسی طے شدہ اصول کے مطابق لوگ آپس میں تعاون کریں اور یہ تعاون ایک خاص مدت کے لیے ہو اور جب چاہیں اس تعاون کو ختم کر دیں۔ نیز اس تعاون میں شرکت کرنے والے افراد مخصوص ہوتے ہیں۔ مثلا کالجوں کے لیکچرار آپس میں رسمی تعاون کے ذریعے انجمنیں بناتے ہیں اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے قراردادیں پاس کرتے ہیں۔ ان کا یہ تعاون جو آپس میں قائم ہوتا ہے وہ رسمی ہے کیونکہ وہ سب لیکچرار انجمن کے رکن ہیں اور اس کے باقاعدہ ممبر ہیں۔ غیر رسمی تعاون وہ ہے جو کسی قانون یا اصول کے مطابق عمل میں نہیں آتا، بلکہ یہ اتفاقی تعاون ہوتا ہے جو کسی بھی ہنگامی ضرورت کے تحت وجود میں آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی فرد شرکت کر سکتا ہے۔ اسی میں کسی خاص فرد کی شرکت یا رکنیت ضروری نہیں۔ مثلا کسی مکان میں آگ لگ گئی تو جو افراد بھی وہاں موجود ہوں وہ آگ بجھانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کسی بوڑھے مسافر کو بس سے اترنے میں مدد دینا غیر رسمی تعاون کہلاتا ہے۔ کسی حادثے کی صورت میں زخمی اور مرحومین کی مدد کرنا بھی غیر رسمی تعاون کہلائے گا۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو
چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.